الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج ہم سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، یعنی آیت نمبر 40 تا 46. اس رکوع میں براہ راست اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے اور انہیں بہت سے احکامات دیے ہیں. اب بنی اسرائیل سے جو خطاب یہاں سے آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے تو آیت نمبر 123 تک جاتا ہے، یعنی 5ویں رکوع سے لے کر تقریباً 15ویں رکوع تک مکمل 10 رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ کیا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی جو ان پر نعمتیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ ہے، پھر انہوں نے جو ناشکری کی، نافرمانی کی، ہٹ دھرمی کی، اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست انہیں خطاب کر کے کچھ احکامات دیے ہیں. جو احکامات تورات میں آئے تھے اس کی گویا تجدید کی گئی ہے، اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. جو انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، سرکشی کی ہے، اس کے جو واقعات ہیں اسے نقل کیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے عوض جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑی ہے، ان پر عذاب آیا ہے، یا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و رسوائی کے مستحق ہوئے ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ آیات براہ راست تو مدینے کے یہود کو مخاطب کر رہی ہیں، یا نصارہ کو مخاطب کر رہی ہیں، یا بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہی ہیں، لیکن بالواسطہ اس امت سے بھی یہاں خطاب ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل تم سے پہلے ایک عظیم امت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، انہیں افضل بنایا تھا، انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، انہیں تمام عالموں پر فضیلت دے رکھی تھی. اسی طرح آج تمہیں بھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج تم پر بھی نعمتیں کی ہیں، تمہیں بھی افضل ترین امت بنایا ہے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، اکرام ہے، یہ کوئی پشتینی یا خاندانی نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت ان عقائد، ان اعمال اور ان ذمہ داریوں کے سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیے تھے. جب انہوں نے پورا کیا اسے تو اللہ تعالیٰ نے اور نعمتوں سے نوازا. یہی حال تمہارا بھی ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، افضل ترین امت بنایا ہے، تمہیں بھی بہت سے احکامات دیے ہیں، تمہارے کاندھوں پر بھی بڑی عظیم ذمہ داریاں دی ہیں. اگر تم بھی نبھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نوازیں گے. اور پوری پچھلی 1000 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تم نے اللہ کے عہد کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد پورا کیا، تمہیں مدد سے، نصرت سے، فتح سے، غلبے سے نوازا، پوری دنیا میں تمہارا بول بالا ہوا. لیکن جس طرح بنی اسرائیل نے سرکشی کی، ہٹ دھرمی کی، نافرمانی کی، روگردانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، ان پر دوسروں کو مسلط کر دیا گیا، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا، انہیں مفتوح کر دیا گیا، مغلوب کر دیا گیا. یہی حال تمہارا بھی ہے. اگر تم بھی روگردانی کرو گے، تم بھی نافرمانی کرو گے، اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیرو گے، قرآن کے احکامات کو اسی طرح جس طرح انہوں نے تورات کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا تھا تم بھی ڈالو گے، تو پھر اللہ کا وعدہ برابر ہے ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی کہ تم اگر اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرو گے، اس کے عہد کی پاسداری نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے
اپنے وعدے کو نہیں پورا کرے گا، یعنی تم پر نصرت نہیں کرے گا، تمہیں فتح، تمہیں غلبہ نہیں نصیب کرے گا۔ اور یہی ہوا ہے پچھلے 200 سالوں سے کہ مسلمانوں نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑا، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے ان پر مسلط ہو گئے، یہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ علامہ اقبال نے بلکہ غالب نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں۔ اقبال نے کہا ہے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یعنی بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی ذلیل و رسوا ہو گئے، سبب ایک ہی ہے، اللہ سے بغاوت، اللہ کے احکامات سے روگردانی، اس کی عائد کردہ ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، یہی سبب ان کی ذلت کا بھی تھا اور یہی سبب آج امت مسلمہ کی بھی ذلت کا ہے۔ خیر، آئیے ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل جو بڑے تھے اور ان کی اولاد سے حضور پاک علیہ السلام ہے، اور یہ عربوں کی نسل ہے، اور دوسرے بیٹے تھے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، وہی بنی اسرائیل کہلائے۔ اب انہی میں آگے جا کر جو لوگ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ یہود کہلاتے ہیں۔ جو لوگ حضرت موسیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ نصارہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ دونوں یعنی یہود و نصارہ دونوں بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو انہی دونوں سے یہاں خطاب ہے، چونکہ یہ آیات مدنی ہیں اور مدینے میں اب یہود سے واسطہ تھا، یہودی علماء سے واسطہ تھا، یہودی جو بڑے بڑے پادری تھے، بڑے بڑے سرداران تھے، ان سے واسطہ تھا، اور نصارہ کے قبائل بھی ارد گرد تھے۔ اس لیے اب یہاں براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد یا اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے یا میں نے تم پر کی تھیں۔ وہ بہت سی نعمتیں ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان انبیاء پیدا فرمائے، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، ہم نے تمہیں اور بہت سے ظالم بادشاہوں سے نجات دی، ہم نے تمہارے درمیان بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے، ہم نے تمہیں اور بہت سی فضیلتوں سے نوازا، تمہیں ہم نے گویا پوری دنیا کی امامت کا شرف بخشا تھا، تمام قوموں میں تمہیں ممتاز بنایا تھا، تمہیں تمام عالموں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ یہ بہت سی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کو ملی تھیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے انہیں احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ اے بنی اسرائیلیوں تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے تورات میں کہ ہم تورات کو مانیں گے، تورات میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد لیا تھا کہ جو بھی نبی جب بھی نبی آئیں گے، سورۃ المائدہ میں اس معاہدے کا تذکرہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا تم انہیں مانو گے، ان پر ایمان لے آؤ گے، انہیں تسلیم کرو گے۔ تو اب یہ نبی و آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کو قبول کرو، ان کو نبی تسلیم کرو، ان پر ایمان لے آؤ، یعنی یہ تم اپنا عہد پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ پھر سے تم پر نعمتیں اتاروں گا، پھر سے تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا، پھر سے تمہیں پوری دنیا کی امتوں پر فضیلت دوں گا، یعنی امت محمدیہ میں شامل کر کے پھر تمہیں وہی فضیلت ملے گی، بلکہ دوہرا اجر ملے گا، ایک پچھلی امت کے ہونے کا اور اس امت کے ہونے کا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی
اپنے سرداروں سے مت ڈرو، یا یہ کہ اپنی عوام سے مت ڈرو کہ تورات کے احکامات کو چھپاؤ، یا ان سے یہ کہ جو فائدے ہیں تمہیں مادی اس کی وجہ سے انہیں ڈرو، تو ڈرو مت، صرف مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے بطور تصدیق کے، یعنی وہ چیز، وہ کتاب میں نے نازل کر دی ہے قرآن کی شکل میں جو تصدیق کرتی ہے کتاب لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن تمہاری تورات کی تصدیق کرتی ہے، تورات کے احکامات کی تصدیق کرتی ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ بنو۔ ظاہر ہے کہ کافر بننا تو ہر لحاظ سے بڑا جرم ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے، لیکن پہلے کافر بننا، کسی گناہ کا سب سے پہلے ارتکاب کرنا، گویا اس گناہ کو جاری کرنا ہوا، تو پھر سب سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ وبال، سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی اسی پر پڑتی ہے جو سب سے پہلے کسی گناہ کا ارتکاب کرے، اور سب سے بڑا گناہ ہے کفر، نبی کا انکار۔ اور یہاں چونکہ یہ یہود، یہ نصارہ سب کچھ جان رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اس کے باوجود یہ انکار کرتے، چونکہ یہ اہل علم تھے، یہ اہل کتاب تھے، تو لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، مختلف قبائل ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ یہود تو اہل کتاب ہے، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں یا ان کو تسلیم کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر یہ تسلیم کریں گے تو گویا یہ نبی برحق ہیں، ہم بھی تسلیم کر لیں گے، اور اگر یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ جن نبیوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی نعوذ باللہ ان نبیوں میں سے نہیں ہیں۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی پہلے کافر نہ بنو، یعنی کفر کا ارتکاب سب سے پہلے تم نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ ہی میری آیات کو بیچو تھوڑی قیمت میں، یعنی جو تورات میں احکامات ہیں انہیں لوگوں سے پیسے لے کر، لوگوں سے مفاد لے کر اس کا غلط مطلب نہ بیان کرو، بلکہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے حق ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل میں ملاؤ مت، یعنی جو حق ہے اسے حق رکھو، جو باطل ہے اسے باطل رکھو، حق کو حق کی طرح بیان کر دو، باطل کو باطل کی طرح بیان کر دو، اس طرح نہ بیان کرو کہ حق کو باطل میں ملا دو اور باطل کو حق میں ملا دو تاکہ بات گڑمڑ ہو جائے اور سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے۔ اور یہی کرتے تھے یہود کے علماء اور یہود کے جو بڑے بڑے تورات کے ماہرین تھے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور آگے اللہ کے ساتھ ہی ہے کہ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تورات کے اصل احکامات کیا ہیں، سچائی کیا ہے اور باطل کیا ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم چھپاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، مت کرو ایسا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ ظاہر ہے کہ نماز کے قائم کرنے کا بیان پیچھے آ چکا ہے کہ نماز صرف پڑھو نہیں، بلکہ اس کے تمام فرائض، تمام طرح کے شرائط اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر ادا کرو، یعنی اس کا قیام عمل میں لاؤ معاشرے میں۔ اور جس طرح یہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں، تم بھی قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں خاص طور سے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی نمازیں جو پڑھتے تھے اسی کو زندہ کرو، اس طرح کہ جو یہ امت محمدیہ کے لوگ، یہ گویا یہ صحابہ اکرام یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح رکوع کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو یہود نماز پڑھا کرتے تھے، اہل کتاب پڑھا کرتے تھے، ان کے ہاں سجدہ تو تھا لیکن رکوع نہیں تھا۔ تو امت محمدیہ کی نماز کا امتیاز یہ تھا، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں سجدے کے ساتھ، قیام کے ساتھ رکوع بھی تھا۔ تو اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اب تم رکوع یعنی نماز پڑھو، جھکو، جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی اسلامی معاشرے میں آ جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ،
کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہودی علماء کی ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ دوسروں کو تو بڑی بڑی تقریریں کرتے، بڑی بڑی نصیحتیں کرتے، لیکن اپنے لیے وہ جواز کے فتوے دے دیتے، اپنے لیے جواز کی راہیں نکال لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس خرابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ بلکہ سب سے پہلا حق اپنے نفس کا ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں پر آمادہ کرو، پھر دوسروں کو تبلیغ کرو، دوسروں کو نصیحتیں کرو۔ اگر دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہو تو پہلے خود عمل کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ حالت یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کتاب میں کیا ہے، کیا نیکیاں ہیں، کیا بھلائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اچھی طرح جانتے ہو، تو پہلے نیکیوں پر تم خود عمل کرو اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس کا حکم کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو، یعنی اب تم سے یہ ہو نہیں رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ تمہارے ذاتی مفادات، تمہارا گھمنڈ، تمہارا غرور، تمہارا مال سے محبت، تمہاری اپنی چودراہٹ اور اپنی جو ہے جو پاپائیت تمہیں ملی ہوئی ہے اس کی جو محبت ہے، یعنی حب مال اور حب جاہ، اس کے سبب تم سے یہ نیک اعمال ہو نہیں رہے ہیں۔ تو کیا کرو؟ اللہ سے مدد مانگو۔ کس طرح؟ صبر کے ساتھ۔ پہلے تو صبر کرو کہ تھوڑی سی قناعت بھی کرو، تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑی سی قناعت کرو کہ جو تمہارے خرچے بڑھ گئے ہیں، تمہاری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس میں ذرا سا صبر سے کام لو، یعنی صبر کرو، برداشت کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو مال کی محبت ہے، مال کی لالچ میں تم اللہ کے دین کو بیچتے ہو، یا اللہ کے دین کی غلط تشریحات کرتے ہو، یا اللہ کے دین کے عوض چھوٹی چھوٹی قیمتیں لیتے ہو، تو وہ رک جائے گا۔ تو پہلے صبر کرو، اس سے مدد مانگو، والصلاۃ، اور نماز پڑھ کر اس سے بھی مدد مانگو اللہ سے۔ نماز اور صبر یہ دو بڑے اہم اعمال ہیں جو انسان کی تربیت کے لیے بہت ہی شاہ کلید ہیں گویا۔ ایک تو انسان صبر کرنا سیکھ جائے زندگی میں، اور دوسرے نماز کا پابند ہو جائے تو بہت سی چیزیں اس کی زندگی میں بالکل خود بخود صحیح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نماز کے بارے میں تو خود قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور تمام بری باتوں سے روک دیتی ہے، تمام برے کام سے روک دیتی ہے۔ اور نماز کی ایک خاص صفت یہ ہے خشوع، یعنی اپنے آپ میں تواضع، اپنے آپ میں خشوع خضوع۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی ظاہری طور پر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر خشوع خضوع کا اظہار کرتا ہے، دل کی کیفیات اس کی بدلتی ہیں، اس کے ظاہری اعضاء خشوع خضوع کے ساتھ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس کے اندر ایک تواضع پیدا ہوتی ہے۔ جو اس کا غرور ہوتا ہے، اس کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو حب جاہ ہوتی ہے، یعنی بڑے بڑے عہدوں کی لالچ ہوتی ہے، تو اس سے انسان کی تربیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ صفت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ایک متواضع انسان، ایک عام انسان جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آنے والا ہو، اس طرح بن جاتا ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، تاکہ تمہارے اندر یہ مادہ پیدا ہو کہ تم نہ مال کی طرف بھاگو اور نہ ہی حب جاہ کی طرف۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز ذرا مشکل ہے، لیکن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ذرا دشوار ہے، لیکن ان لوگوں پر دشوار نہیں ہے جن کے اندر خشوع ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا لحاظ ہے، جن کے اندر دل کا سکون، دل کا اطمینان، دل میں تواضع ہے، ان پر یہ مشکل نہیں ہے۔ وہ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی آخرت کا یقین ہے، اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اندر عاجزی، انکساری آ جائے گی کہ مجھے تو اپنے پروردگار کے سامنے حساب دینا ہے، تو میں سرکشی نہیں کر سکتا، میں مال کی طرف بھاگ نہیں سکتا، میں مال کے عوض اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو بیچ نہیں سکتا۔
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں یہ یقین ہو کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ تقریباً 6-7 آیات ہیں اس رکوع میں، جس میں براہ راست بنی اسرائیل کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں۔ پہلی شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، اپنا عہد پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ تورات میں ہم نے جو تم سے وعدے لیے تھے تم نے پورے نہیں کیے، اب پورے کرو تو میں بھی اپنے وعدے پورا کروں گا کہ تم پر نعمتیں، تم پر نوازشیں کروں گا، تمہیں فتح و نصرت سے نوازوں گا۔ اور سب سے بڑا وعدہ اس وقت یہ ہے کہ نبی آخر الزماں آ چکے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر یہ وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر عقائد کی طرف گویا اشارہ ہے کہ کچھ عقائد ہیں، ان عقائد کو مانو، اور کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کو مانو اور اس پر عمل کرو، تب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورا کریں گے۔ یہ چند آیات تھیں جو براہ راست بنی اسرائیل سے جن کا خطاب تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ براہ راست تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن بالواسطہ ہم امت مسلمہ کے لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ ہم بھی ان اعمال پر عمل کریں، ہم بھی رسول اللہ پر ایمان لے آئیں، جو کچھ شریعت ان کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے اس شریعت پر عمل کریں، جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے ہم اس پر عمل کریں، اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں، ورنہ پھر وہی حشر ہمارا بھی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ اور تقریباً اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں پھر سے اللہ کی نعمتوں، اللہ کے انعام اور اکرام، اللہ کی نوازشوں اور اللہ کی طرف سے فتح و نصرت اور غلبے کا مستحق ہونا ہے، تو پھر ہمیں بھی بنی اسرائیل کو جس طرح کہا گیا ہے کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، اسی طرح ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو اپنا عہد پورا کرنا پڑے گا۔ ہمارا عہد کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، اس کی کتاب پر ایمان لے آئیں، جو عقائد ہیں اس کو مضبوط کریں، جو اعمال ہیں، جو فرائض ہیں اس کو پورا کریں، جو ذمہ داریاں ہمیں دین کے تئیں دی گئی ہیں، دین کی تبلیغ کی تئیں، دین کے دعوت کی تئیں، اس کو پورا کریں، اور جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اس پر مکمل بجاوری کریں، اس پر عمل کریں، تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن پھر لوٹا دیں اور ہمیں پھر اس دنیا میں غالب کر دیں، ہمیں فتح و نصرت سے نواز دیں، اور پھر ہم پر نظر عنایت، نظر کرم ہو جائے، اور ہم پھر اس دنیا میں ذلت کے بجائے سرخروئی اور عزت کی زندگی پانے والے بن جائیں اور غالب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔